اور اگر کوئی ایک آدمی جو اس کا ذمہ دار ہے، اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو آپ پاکستان کے عوام سے؟ آپ نے کیا سبق مشرقی پاکستان سے نہیں سیکھا؟ لاسٹ تھرسڈے کو جب میں خان صاحب سے ملا پہلی مرتبہ، تو خان صاحب نے کہا کہ آزاد کشمیر میں یہ ایک ٹیلر ہے، گندم کی ایک چھوٹی جیسی مثال ہے کہ جو ہمارے کسانوں کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن تیاری کریں کہ ریولوشن آنے والا ہے۔ اور میرا خیال ہے میں نوید دے رہا ہوں کہ وہ ریولوشن خدا کے فضل سے KPK سے اٹھے گا۔ ہر گھر، ہر بیٹی، ہر ماں، ہر نوجوان، ہر بوڑھا ان حالات سے تنگ ہے۔ وہ اپنی حقیقی آزادی کے لیے اپنے لیڈر قیدی نمبر 804 اس کی عظمت، اس کے نظریے کے لیے اپنی جان کا آخری قطرہ تک خدا کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ بہا دیں گے۔ اور اگر 76 سال کے اس بزرگ کو تم نہیں جھکا سکے اور نہ تم جھکا سکو گے، تو مجھے اپنے اللہ پہ یہ یقین ہے کہ پاکستان کے عوام کو، اس کے نوجوان کو، اس کی بیٹیوں کو، بہو کو کبھی بھی نہیں جھکا سکو گے۔ یہ بات ہے جس طرح عمر ایوب خان نے کہا کہ رؤوف اسد صاحب کی FIR نہیں کاٹی گئی۔ میں میڈیا کے ذریعے پاکستان کے عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر رجیم چینج کی FIR باجوہ کے خلاف کاٹی جاتی، اگر ڈاکٹر گل کو جس طرح اغوا کیا گیا، جس طرح بے لباس کیا گیا، اگر اس کی FIR ان ذمہ دار لوگوں کے خلاف جو ہے کاٹی جاتی، جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میرے خاندان کے ساتھ ہوا، جس پر آج پوری دنیا لعنت بیچتی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے اتنا بڑا گھناؤنا کردار ادا کر کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ میری وہ FIR سپریم کورٹ کے اندر ہے، اور یقین جانیے کہ جب سپریم کورٹ کے 5 ججز کے پاس گیا تو کیا کہا تھا کہ تم بڑے بہادر آدمی ہو، تمہارے ساتھ انصاف ہوگا۔ میں سارے میڈیا سے پوچھتا ہوں، پاکستانی قوم سے پوچھتا ہوں کہ انصاف کیوں نہیں ہوا؟ انصاف اس لیے نہیں ہوا کہ 5 ججوں میں سے ایک جج نے کہا، میں اشارتاً کہوں گا کہ میں، میری بیوی، میری بہو، میرا داماد، تم بہادر تھے، کھڑے ہوئے قوم کے لیے، قوم کی عزت و توقیر کے لیے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ اس کے بعد کانسٹنٹی ارشد شریف کا دیکھ لیں، عمران ریاض کا دیکھ لیں، سمیع ابراہیم کا دیکھ لیں، آپ بھٹی صاحب کا دیکھ لیں، کتنے ظلم جو ہے انہوں نے ڈھائے ہیں، اور صرف اس لیے کہ وہ اپنی ڈکٹیٹرشپ پاکستان کے عوام پر عمران خان کے خلاف استعمال کریں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اگر مانسرا کے لوگ 8 فروری کو بہت بڑے پاکستان کے قومی مجرم کو پہاڑوں میں شکست دے سکتے ہیں، تو یہ نوشائی دیوار ہے کہ صرف اور صرف عوام کے دلوں پہ حکومت کرنے والا صرف ایک عمران خان ہے، اور اس کے یہ سارے سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں رؤوف صاحب پہ جو ظلم ہوا، بربریت ہوئی، ان کو قتل کرنے کے لیے جو غیر قانونی قدم اٹھایا گیا، میں اس کی شدید الفاظ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کی حیثیت سے مذمت کرتا ہوں۔ کرنا میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا جرم جو ہے یہ پنجاب پولیس اور ان کی انویسٹیگیشن برانچ کے اوپر بہت بڑا کالا دھبا ہے۔ وہ ویڈیو موجود ہے، وہ بندہ موجود ہے، سارے شواہد ہیں، وہ فورنزک آپ کے پاس موجود ہے، وہ آپ کے پاس بلٹس موجود ہیں، پھر بھی ان کو بری کرنا یہ پروسیکیوشن کی ذمہ داری تھی، اور وہ انہوں نے رفع دفع کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی، اس چیز کو ہم نے اپیل میں جوڈیشل پروسیس کے ذریعے ہم لوگ اس کو لے کے جائیں گے۔ اور آخری پوائنٹ میری طرف سے، پھر اور کوئی ساتھی بات کرنا چاہے، پنجاب ڈیفیمیشن بل ریجیکٹ ہم لوگ کرتے ہیں۔ کل پنجاب بار میں بھی میں نے بات کی تھی، اور ہم واضح طور پہ کہتے ہیں، وہ آپ میڈیا ساتھیوں کے اوپر، آپ کے لبوں پہ، آپ کی زبان پہ تالا لگانے کے مترادف ہے۔ قانون یا یہ کہتا ہے
تو سب سے پہلے وہ ایف آئی آر میں انہوں نے آئیں بائیں شائیں کیوں کی ہے اس کو کور. ایف آئی آر دیکھیں, ہم لوگ جس معاشرے کا حصہ ہیں, ہم لوگ فیلڈ کے لوگ ہیں. طریقہ کار ہوتا ہے ایک کیس خراب کرنے کا. بنیادی چیز فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں جو چیز دائر ہوتی ہے, کیس آگے پروسیکیوٹر اس کو لے کے جاتا ہے, اس پہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے, وہ بنیاد ہوتا ہے. جب وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی ایک مطلب آلے کے ساتھ وار کیا گیا, او بھائی وہ وار کیوں کیا گیا؟ ٹریک کر رہے تھے, ٹریس کر رہے تھے ایک شخص کو. ان کا رؤوف حسن صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں, کبھی زندگی میں ملاقات نہیں, کوئی کسی قسم کا تنازع نہیں. ایک ٹارگٹ کیا گیا, ٹریس کیا گیا, اور اس کے بعد ایک اسیسنیشن قاتلانہ حملہ کیا گیا. لہٰذا یہ زمرے میں آتا ہے ٹیررزم کے. ٹیررزم کے زمرے میں لانے کے لیے یہ سب کچھ ہم ساروں پہ ATA کے پرچے ہوئے ہیں. ہم پہ تو یہ ایک دم کر لیتے ہیں, ہمیں ضمنیوں میں بھی ڈال دیتے ہیں, ہمیں پورے ملک میں ڈال دیتے ہیں, پر جہاں پہ حقیقی طور پہ آیا ہے وہاں پہ کیوں نہیں ڈالا؟ سو یہ جو وزیر قانون کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ جھوٹ پہ مبنی ہے, اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم تو PTI کے پیپل ووٹرز جو ہیں, آپ کے ساتھ تعلق